بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کا حصہ، آج ہماری بزم کو رونق جو بخش رہے ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، اور نہ صرف شاعر بلکہ ادبی جو تقاریب وغیرہ ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ایسے ہی تازہ کار شعراء ہمارا مان ہیں اور ہمارے شہر کی اشد ضرورت ہیں کہ وہ جتنا وقت شاعری کو دیتے ہیں اتنا ہی وقت تقریبات کو، ادبی تقریبات کو دیتے ہیں۔ ادبی تقریبات کا انعقاد ہو، بڑے ایونٹ ہوں، کتب کی رونمائی ہو، مشاعروں کا اہتمام ہو۔ آج یہ نوجوان آپ کو کم و بیش تمام مشاعروں میں دکھائی دیتا ہے۔ آج یہ مشاعروں کی ضرورت ہے۔ منصور ساحر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور ساحر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مجدی۔ منصور، بہت شکریہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا شکریہ، اور میں یہاں ضرور اس جملے کو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح وجدی بھائی آپ اور عامر مسعود شیخ جو اس چینل کے CEO ہیں ادب کی اور شعر و سخن کی آبیاری کر رہے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، تو یقیناً آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ منصور۔ میں بارہا کئی ہمارے دوست محبت کرنے والے اور وہ اس نشست پر موجود ہوتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں، تو وہ احتراماً یا محبت سے مجھے بھی شامل کر لیتے ہیں بزم شاعری کے تعلق سے، خدمات کے تعلق سے۔ میں بالکل واضح طور پر یہ آپ کے ذہن تک اس جملوں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے جو CEO ہیں چینل کے عامر مسعود شیخ، یہ ان کی کاوشات ہیں، وگرنہ یہ کہ آپ نے بہت سے چینل دیکھے ہوں گے اور وہاں ادب کا جو حال ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی چینل افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو عامر بھائی چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ایک علمی ادبی گھرانے سے ہے، اور میں نے بار بار کئی پروگراموں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہر چینل پر مختلف ڈپارٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی مارکیٹنگ کا ایک ڈپارٹ ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ مارکیٹنگ کا جب بھی کوئی ہیڈ تبدیل ہوتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال بعد، تو وہ سب سے پہلے جو اپنا قیمتی مشورہ دیتا ہے عامر بھائی کو، وہ مشورہ یہ دیتا ہے کہ یہ پروگرام بند کریں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو عامر بھائی کی محبتیں ہیں، اور یہ آج 15 برس کم و بیش ہو گئے ہیں اور وہ اسے لے کر چل رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا نا وجدی بھائی، دیکھیں ہر چیز نفع اور نقصان کے تناظر میں نہیں تولی جاتی۔ اچھا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ کا حوالہ رکھتے ہیں، انسانیت اور ادب کا حوالہ۔ یہ پہچان جو ہے وہ عامر مسعود شیخ کی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ایسے خانوادے سے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور عامر بھائی کو صحت اور تندرستی دے، یہ چلتا رہے۔ آمین آمین، اور بلا شبہ ایسے ہی۔ اچھا یار، میں کبھی کبھی وہ کہتا ہوں، میں منصور کہے کے ہی مخاطب کرنے کی ساحر کہیں آپ، میں ساحر یہ کہتا ہوں۔ ساحر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہم عصر شعراء میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 سال بعد ایک نئی چین آتی ہے، اور پھر وہ چین جو ہے برق رفتاری سے دوڑتی ہے، اور پھر اس میں سے کچھ لوگ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ چھپ جاتے ہیں، لیکن آج ہم جب شاعر کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں مشاعروں میں، اور اس کا کوئی خاص گروپ بھی نہیں ہے، اور وہ کسی گروپ بندی کا شاید وہ پسند بھی نہیں کرتے، اور یہی سبب ہے کہ تمام شہر میں جو ادبی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ منصور ساحر کو مدعو کیا جائے۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ یہ خوبی ہے کہ منصور ساحر ایک اچھے انسان کا نام ہے، بلکہ یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے آپ سے اشعار سماعت کرنا، اور وہ بھی آپ مشاعروں کے تعلق سے خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔
تو منصور اب شاعری کی جانب کس طرح سے آنا ہوا، ایک روایتی سا سوال ہے، کس طرح سے آنا ہوا اور یہ شاعری آپ کی جانب آئی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ وجدی بھائی، میں نے جب شعور کے حوالے سے آنکھ کھولی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اطراف کچھ آگ ہے، خون ہے، اور حالات بہت خراب تھے کراچی کے، لاشوں کی گنتی ہوتی تھی، وہ وقت دیکھا ہے کراچی نے۔ تو بہت ابتدائی دور کا مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ ادا موسم کی غارت گر ہوئی ہے، ادا موسم کی غارت گر ہوئی ہے، یہ تہمت بھی ہمارے سر ہوئی ہے، اور تمہیں لگتا نہیں شہر طرب کی، تمہیں لگتا نہیں شہر طرب کی، زمین سورج سے ہم بستر ہوئی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو یہ ایک تکلیف تھی جس نے میرے اندر موجود بہر کو، میرے اندر موجود شاعر کو سوتے سے جگایا اور کہا کہ یہ نوحہ لکھنا ہے۔ تو اس دور میں نے نوحے لکھے اپنے شہر کے، کہ چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شہر علم ہے، اور اس شہر میں یہ شہر علم ہے، اور اس شہر میں جہالت رقص کرتی ہے بہر میں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ تو اس کے بعد تو ہم نے اس کا نقشہ بگاڑنا شروع کیا۔ بے شک۔ اور مجھے تو وہ آپ کی گفتگو کے بعد عبید اللہ علیم صاحب کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ عطا کیجئے۔ پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں۔ وجدی بھائی بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ عارف شفیق میرے ابتدائی استاد تھے، تو جب میں نے یہ شعر اپنا لکھا غزل کے، میں آپ کو سناؤں، تو انہوں نے پھر میری پیٹھ تھپتھپائی اور کہا کہ ہاں بیٹا، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم شاعری کر سکتے ہو۔ تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے، میرے پاس وفا کے موتی تھے، کب دھن دولت قارون کا تھا، جو پتھر جان کے چھوڑ گیا، وہ خود بھی کب زرقون کا تھا۔ بہت اچھے۔ اور جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے، سوائی کا زندہ اور تابندہ شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے برسوں پرانا یہ شعر آپ کو دے رہا ہوں، جس نے میری شاعری کو آگے بڑھایا، اور استاد نے کہا کہ ہاں اب تمہیں اجازت ہے کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے، کب دھن دولت قارون کا تھا، جو پتھر جان کے چھوڑ گیا، وہ خود بھی کب زرقون کا تھا، جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے، میرا خون تھا جس کے ہاتھوں پر، اس شخص سے رشتہ خون کا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے بات، بہت اچھے، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت اشعار سنا رہے ہیں۔ سر مجموعی طور پر اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ نوجوانوں کے تعلق سے شہر کی ادبی فضا ہے کیا، انہیں وہ مواقع میسر ہیں یا نہیں ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ وجدی بھائی، جیسے آپ نے اور میں نے ابتدائی گفتگو جو کی کہ آپ اور عامر مسعود بھائی اور میٹرو چینل ایک طریقے سے آبیاری کر رہا ہے، مجھے بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے کسی استاد کی جوتیاں سیدھی نہیں کی۔ یہ آج کے جو شعراء ہیں یہ خردرو پودوں کی طرح اگے ہوئے ہیں، مطلب مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، آپ میرے خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، آپ شاید آخری نسل کے لوگ ہیں، آخری نسل کے شاعر ہیں جنہوں نے استادوں سے تعلق استوار رکھا اور استادوں کا حق ادا کیا۔ ہم نے نہیں کیا، ہمیں بقول شاعر کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ تو جب آپ کو اس طرف مائل کیا گیا، باقاعدہ شاعر، نرا شاعر جسے کہیں نا، وہ کوئی نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اور اچھا کہہ سکتے ہیں، اور اچھا لکھ سکتے ہیں، سکھانے اور سمجھانے والے کم ہو گئے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے منصور۔ جو چیز مجھے دکھائی دیتی ہے نوجوانوں کے تعلق سے،
وہ یہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ نوجوان فوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو جائے، فوری طور پر وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی پہچان ہو جائے، اسے شہرت مل جائے. یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے کام سے سنجیدہ رہنا چاہیے. شہرت اگر آپ کو ملنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے یا 100 کتابیں لکھنی ہیں، وہ سب رائگاں جائیں گی اگر آپ اپنے کام سے سنجیدہ نہیں ہیں. تو آپ کو ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے کہ ہر نیا آنے والا یہ چاہتا ہے کہ سال 6 مہینے میں بس صاحب کتاب ہو جاؤں میں؟ وجدی بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا. سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ناموضوع مصروں کے ساتھ بھی لوگ شاعر ہیں. بالکل ٹھیک. تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے، شاعر کی تربیت نہیں ہو رہی تو سننے والوں کی بھی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو سننے والوں کی نہیں ہو رہی، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اب مشاعر سامع موجود ہوتے ہیں، جو سامع وہ شاعر کو سن رہے ہوتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ. میں بہت چھوٹا قد ہے میرا، بالکل ٹھیک، بہت چھوٹا قد ہے، لیکن وہ شاعر کو سن رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے شاید 5 یا 10% ہوں گے جو شعر سننے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تربیت اگر میں نے ایک جگنو ہی صحیح یہ پروگرام چمکتا تو ہے تاریکی میں، تو یہ تربیت کا حصہ ہے. تربیت ہونی چاہیے، سرکار کو خاص طور پہ اس میں آنا چاہیے. آرٹس کاؤنسل آف پاکستان اور احمد شاہ اپنی بساط کے مطابق تو ضرور کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. بہت اچھی بات ہے. میں دانستہ جو ہے وہ آرٹس کونسل کی سمت آنا نہیں چاہ رہا تھا شاید، اس لیے کہ بہت ساری اچھی اور بری یادیں وابستہ ہیں. میں یہ شکایتاً نہیں کہہ رہا، محبتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ ساحر کی شاعری اور اس کی شخصیت اور ادبی منظرنامے پر بات کی جائے، لیکن چونکہ آپ نے آرٹس کونسل کا ذکر خیر کیا ہے تو مجھے یار جہاں بہت ساری اچھی باتیں آرٹس کونسل میں ہوئی ہیں، کبھی کبھی کچھ بری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو انتہائی تکلیف پہنچاتی ہیں. اس میں سر فہرست جو مجھے ذاتی طور پر جو برا لگتا ہے معاملہ، وہ ہے عطیہ فیضی رحمین کا. یعنی آرٹس کونسل کے لیے اسے بلایا گیا، قائد اعظم نے بلایا، یہ زمین کا خطہ ان کے نام کیا. انہوں نے اس وقت کے 25 لاکھ روپے سے بلڈنگیں تعمیر کی. اس کے بعد انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا گیا. تو آج آرٹس کونسل میں مختلف ناموں سے آڈیٹوریم رکھنا ہے یا بلڈنگیں رکھنا ہے، سب اپنی جگہ پر ہیں. 2 دہائی قبل میں جاتا ہوں آرٹس کونسل میں، تو وہاں پہ عطیہ فیضی رحمین آرٹ گیلری کے نام سے ایک جگہ تھی. اب وہ اگلی بلڈنگ میں چلی گئی، لیکن آرٹس کونسل میں اس کا نام تک کہیں نہیں ہے. تو اس پہ آپ کچھ سوچیں اور کچھ کریں، ان لوگوں کو مرنے مت دیں. نہیں بالکل وجدی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ مکمل ذات ہے، تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ باہمی مشاورت سے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں آرٹس کاؤنسل میں، اور جس طرف آپ نے اشارہ دیا ہے یقیناً یہ بات آپ کے چینل کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے اور میرے توسط سے ضرور آگے جائے گی. اور جہاں جیسے جیسے نشاندہی ہوتی جاتی ہے نا چیزوں کی، ویسے ویسے کام ہوتا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے مزید بہتری ہے، بہتری کی امیدیں. لیکن وہ میں قطعاً خدا نہ خواستہ کسی برائی کے تناظر میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن جب ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اگر میں یہ ذہن بنا لوں کہ منصور ظاہر سے اچھا شاعر کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منصور ظاہر کے بعد آنے والے ہزاروں شعراء کو ہم قتل کر رہے ہیں، ہے نا. چونکہ ہمیں گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. آرٹس کونسل سے وابستہ احباب، ہم اس گفتگو کو سمیٹیں گے اس بات کے بعد. آرٹس کونسل سے وابستہ احباب ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ آرٹس کونسل کو احمد شاہ سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ ہزاروں قابل لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں اپنے ان رویوں سے. یعنی آپ کا بڑا پن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جگہ دیں, خود سرپرستی کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو جائیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے آرٹس کونسل میں شاہ صاحب تو بہت دیر میں آئے ہیں, یہاں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں اور آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا, اور شاہ صاحب کو لانے والوں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے نا. تو یہ تو خیر مختلف سمت ہم نکل جائیں گے, تو اس لیے ہاں لیکن میں پنچ لائن کے طور پر ایک مجھے میرے ذہن میں شعر آ گیا کہ شاہ صاحب اپنے ویژن اور کام کی بدولت احمد شاہ ہوئے ہیں, تو وہ بقول شاعر کے اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. یار وہ بات آپ کی درست ہے بالکل, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیں بنیادی طور پر آپ جب کراچی پریس کلب جاتے ہیں تو میں کسی ہتک کے اور تذلیل کے پیرائے میں گفتگو نہیں کر رہا. جب آپ کراچی پریس کلب جاتے ہیں تو کیا ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر منصور ساحر, جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم وقفے سے چونکہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. منصور ساحر سے ہم گفتگو کر رہے تھے آرٹس کونسل کے تعلق سے, اور اس گفتگو کو سمیٹتے کی کوشش کریں گے اور ایک بار پھر زحمت دیتے ہیں منصور ساحر کو. منصور, بہت اچھی گفتگو تھی, لیکن ہوتا ہے یہ منصور کہ جب ہم کسی ادارے کے تعلق سے بات کرتے ہیں, اچھا ہمارا مسئلہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے آرٹس کونسل, یعنی ہمیں یہ دکھ نہیں ہے کہ وہاں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, اسے درگزر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو دیگر ادارے ہیں ان کی بھی پرفارمنس کوئی بہت اچھی نہیں ہے. یعنی آپ اکیڈمی ادبیات کو لے لیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ادارہ اس شہر میں کر کیا رہا ہے, مطلب اس کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیا اس کی کارگزاری ہے. پھر اسی طرح سے آپ ادارہ لے لیجئے, عالی صاحب جہاں ہوا کرتے تھے انجمن ترقی اردو, یعنی کچھ معلوم ہی نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اپنے 10 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اچھے برے فیصلے وہی کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ادارہ بنا ہوا کیوں ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں اس شہر میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ انجمن ترقی اردو کا ایک نیا دفتر بن گیا ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی نیا دفتر بن گیا, پرانے دفتر کا کیا ہو رہا ہے. صحیح, مطلب وہ پرانے دفتر کو آپ نے ایک دکان بنا کے رکھ لی اور اس سے آپ پیسے کما رہے ہیں. اچھا کما رہے ہیں اچھی بات ہے, لگا کر رہے ہیں اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن کیا ضرورت ہے, وہ کر کیا رہی ہے, اس کا کام کیا ہے, تو یہ تمام اداروں کا حالات یہی ہیں. اس میں صرف ایک ادارہ نہیں آتا ہے کہ صرف آرٹس کونسل ایسا ہے. وجدی بھائی, ہم جو پہلے بات کر رہے تھے نا, میں نے کہا کہ مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ جیسے باقاعدہ فنون سکھائے جاتے ہیں, ہم شاعری نہیں سکھا رہے. ٹھیک ہے, تو شاعری نہ سکھانے کا ایک حوالہ یہ میں نے کہا, جو جیسے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو انتہائی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبر, معلوم پیغمبر بھیجے, اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ 24 لاکھ اور 1,000 شاعر موجود ہیں, اور اتنے ہی یوٹیوب چینل موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ابھی ایک تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. اب کسی اور سمت نکل گئے, جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شاعری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تکلیف دیتی ہے بات کہ آپ کو خاص طور پر بہت ضرورت ہے کہ آپ باقاعدہ تربیت کریں, ورنہ مشکل ہوگی آئندہ آنے والی نسلوں کو. پھر ہم شعر میں شعریت سے نکل رہے ہیں, نغمیت سے نکل رہے ہیں, غزل کے دائرے سے نکل رہے ہیں. اس کے بنیادی موضوعات کو ہم نے رد کر دیا, اور اپنے ذاتی اس کی تسکین کے لیے, تشفی کے لیے ہم 2 مصروں کو موضوع کر کے کہہ رہے ہیں شعر ہے. اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل اچھی وجدی بھائی, میں نے کہا نا کہ ابھی آپ جس گھٹن زدہ ماحول میں ہیں نا, یہاں آپ کو پھول کی, خوشبو کی, جگنو کی, تتلی کی, دوستی کی, پیار کی, محبت کی بات کرنی ہے, اخلاق کی بات کرنی ہے, انسانیت کی بات کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو
ہم اب بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ میری ابتدا اس ماحول سے ہوئی. ساحر, مجھے یاد آ گیا, ساحر نے بھی کہا تھا کہ جواں ہوں میں, جوانی لرزشوں کا ایک طوفان ہے, میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا, میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں بھوک سے مارے کسانوں کو, سسکتی نازنینوں کو, تڑپتے نوجوانوں کو, تو دل تابے نشاتے بزم الفت لا نہیں سکتا, میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. تو ہماری شاعری کی سمت جب بھٹکتی ہے حالات اور معاشرت کو دیکھ کر, ضرور ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن جب ذرا سا ماحول بہتر ہوتا ہے اور آگ اور خون کی ہولی تھمتی ہے تو میں اپنے محبوب کی تعریف میں بھی لکھتا ہوں. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے, آپ نے مرشد اعظم محترم جون ایلیا کی صحبت اختیار کی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ سے ملتے ہیں. تو اس وسیلے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جون شاید اپنی روح چھوڑ گئے ہیں, آپ نے جسد خاکی کو آپ نے سپرد خاک کیا. تو مجھے وہ شاعری زیادہ پسند ہے جو میں اپنے محبوب کی تعریف میں کرتا ہوں. بہت اچھے. وہ مجھے آپ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں, ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں. تو میں بھی جادوگر ہوں, میرے نام کے ساتھ ہے, تو میں بھی جادو کرتا ہوں. غزل لفظوں کے منتر کا فسوں ہے, میں جادوگر ہوں, جادو کر رہا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا منصور, ہم نے بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ یار وہ تربیت گاہیں جو ہیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں. وہ جو ایک جونیئر اور سینئر کا تعلق تھا, استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا, وہ دم توڑ گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک عجیب سی ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان جو اپنی تربیت آپ کے تحت خود ساختہ اس جانب آ رہے ہیں, ان کی آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے اور بہت طاقتور آواز سے, اور شعر بھی بہت مضبوط کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ شعر کوئی کمزور کہہ رہے ہیں. میں بہت سارے نام ایسے لے سکتا ہوں, اور وہ بہت طاقت سے آ رہے ہیں. اور کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے شہر میں ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا سالانہ, ساکنان شہر قائد کے اس سے. تو آپ کو شاید اس وقت, آپ تو عمر میں کم ہوں گے, اس وقت یہاں پر 80 ہزار لوگ جو ہے مشاعرہ سننے آتے تھے, سماعت کرنے آتے تھے, اور سامعین جو ہے بیٹھتے تھے. تو ہمارے سینئرز شعراء کرام کی شاعری کی برکتوں کے سبب آج وہ تعداد گھٹتے گھٹتے 2000 تک آ گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب جنہیں آپ کو بڑھانا چاہیے تھا کہ وہ جو اگر 80,000 لوگ آ رہے ہیں, 60,000 لوگ آ رہے ہیں, تو آج وہ لاکھ ہو جانے چاہیے تھے. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک غزل آپ 40 سال سے ایک ہی سٹیج پر سنائیں گے تو لوگ بھاگیں گے نہیں. پھر آپ کہتے ہیں لوگ مشاعروں میں آ نہیں رہے. یار آپ ایک غزل کو 40 سال سے سنا رہے ہیں ایک سٹیج پر, اور پھر یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ بلکہ ایک غزل جو ہے آپ کی وہ تیسری نسل سن رہی ہے. اظہر عباس ہاشمی اور صفان اللہ جیسے لوگ, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کے بعد پھر مشاعرہ شاید انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا, کاروباری شکل اختیار کر گیا کہ ہاں جی بالکل. میں یہ بات منظور میں ہرگز یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں بھائی کہ ہمارا موضوع یہاں پہ نہیں ہے, لیکن ہم چونکہ اداروں کی بات کریں تو بحالت مجبوری ہمیں گھوم پھر کر اسی سمت آنا پڑ رہا ہے کہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب یہ کہ آپ سال میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت برے جملے ادا کر رہا ہوں, بنام مشاعرے کہ آپ دنیا بھر سے بھیک جمع کر رہے ہیں, بھتے جمع کر رہے ہیں, اس کے بعد مشاعرے رکھنے کے بعد آپ بالکل غائب پورا سال, آپ کو کوئی ادب پریشان نہیں کر رہا, ادب کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ نے کیا اس کو میلہ ٹھیلا بنا لیا کہ سال میں ہمیں ایک بار اس طرح سے لوٹنا ہے اور ایکسپو سینٹر کو میں شور شرابہ کرنا ہے, دوسرے دن سے ختم کر دینا ہے. بھائی تھوڑا سا میرے پاس اینگل اور براڈ ہے. جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آئے تو اب جب زیادہ گھٹن ہو جائے تو پھر آپ کو کھڑکی کھولنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انتہائی ادب کے ساتھ مجھے ابھی اسی سال میں نے دیکھا کہ
مسعود شیخ صاحب کی سربراہی میں ان کے صاحبزادے عامر مسعود شیخ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا. بالکل ٹھیک ہے, ایک کھڑکی انہوں نے کھولی. بالکل صحیح. ایک یہ شہر مادر ملت کے نام سے عالمی مشاعرے کا اہتمام تو کیا. بالکل, تو یہ شہر آپ کا شہر, میرا شہر, ہمارا شہر دنیا کے 36 ملکوں سے بڑا ہے. میں نے مثال کے طور پہ یہ بات کہی ہے, ہو سکتا ہے 48 ملکوں سے بڑا ہو. تو یہاں پہ ایک عالمی مشاعرہ کیا, ایک دن میں 10 عالمی مشاعرے بھی ہوں تو بالکل ہاں, لیکن اس کے لیے فضا بنانی پڑے گی, لوگوں کو آنا پڑے گا, کارپوریٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا. شاعر آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ عامر مسعود شیخ صاحب نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا ہے جو مادر ملت کے عنوان سے رکھا گیا. اس پر وہاں سے فون آئے کہ آپ نہ رکھیں یا اگلے دن رکھ لیں. یعنی آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ 22 مارچ کو اور کوئی ادبی تقریب نہ رکھے, صرف ہم رکھیں گے. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ بھی نہیں جانتے. آپ تو یہ دعا کریں کہ ایسے 20 مشاعرے ہوں 22 مارچ کو, منہ کی تعریف ہو جائے گی. میں نے وہ ہال اتفاق سے میں موجود تھا مادر ملت مشاعرے میں, اور میں نے وہ پنڈال عوام الناس سے کھچا کھچ بھرا دیکھا. تو میں یہی بات دہراؤں گا کہ آپ اس شہر میں 10 مشاعرے کریں اور اس شہر کو جینے دیں, اس شہر کو پھلنے دیں, مخلص ہو جائیں شہر کے ساتھ, اس شہر میں محبتیں بانٹیں, اس شہر میں ادب و فن و ثقافت کی جو ترویج کر رہا ہے میں اسے سلام پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے, اور سنجیدگی سے, سچائی سے, صداقت سے اس عمل کو جاری رکھیں. نہ کہ یہ کہ آپ صرف ایک ذہن, جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں نا ظاہر کہ یار یہ میں مشاعرہ رکھ رہا ہوں, اچھا کیوں رکھ رہا ہوں, اس لیے نہیں رکھ رہا کہ زبان کے فروغ کے لیے یا ادب کے فروغ کے لیے یا نوجوان نسل کی تربیت کے لیے. جب آپ کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یار اس پہ 2 لاکھ لگیں گے اور 8 لاکھ بچیں گے, تو پھر سب تباہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, سب برباد ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جو میں نے کہا, آپ کے اطراف کچھ ایسے معاملات بنے ہیں, مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ میری نسل نے امن کم دیکھا ہے, فساد زیادہ دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اپنے پڑوسیوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں ان کے ساتھ ثقافتی حوالوں میں جڑا ہوا ہوں. میں میرے چاروں طرف جو میرے پڑوسی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہنسوں, بولوں, ناچوں, گاؤں, خوشیاں مناؤں. بالکل. تو مجھے, لیکن اس وقت جو موجودہ حالات, اصل میں سیاست بھی اثر انداز ہوتی ہے. بالکل. تو یہ سیاست جس طرح انداز ہوئی ہے, مجھے اپنی غزل کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں, شاید کچھ ترجمانی ہو جائے. جی جی. جنونیت کے ہیں رستے پہ انتہا کی طرف. واہ. جنونیت کے ہیں رستے پہ انتہا کی طرف, کوئی نہیں جو ہمیں لے چلے خدا کی طرف. بہت اچھے, بہت اچھے. کوئی نہیں جو ہمیں لے چلے خدا کی طرف, اور ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے. ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے. ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے, یہی تو راستہ سیدھا ہے کربلا کی طرف. بہت اچھے, بہت اچھے. یہی تو راستہ سیدھا ہے کربلا کی طرف. اور ایک شعر آج کے نوجوانوں کے مرشد, آج کے نوجوان شاعروں کے مرشد, شاعری کو نئی سمت دینے والے کے نام کر رہا ہوں کہ جنونیت کے ہیں رستے پہ انتہا کی طرف, کوئی نہیں جو ہمیں لے چلے خدا کی طرف. ہرا کے غار سے ہو کر چلیں تو بہتر ہے, یہی تو راستہ سیدھا ہے کربلا کی طرف. اور یہ کائنات کئی راز اس پہ کھولتی تھی, یہ کائنات کئی راز اس پہ کھولتی تھی, وہ جون ایلیا تکتا تھا جب خلا کی طرف. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ 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 واہ. بجدی بھائی, آپ اور میں آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہ وہاں سے وہ کچھ کشید نہیں کریں گے جو مرشد نے کشید کر لیا. بے شک, بے شک. واہ 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 واہ. خوبصورت بات ہے اور خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. شاعر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں وہ جسے آپ گروپ بندی کہتے تھے, گروہ بندی کہتے تھے, وہ گزشتہ دہائی میں ان میں اضافہ ہوا. ہر 4 شاعروں نے ایک الگ گروپ بنا لیا. اچھا, اگر آپ تعمیری سوچ کے ساتھ اپنا گروپ بنائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کی اچھی باتیں دوسرے سیکھتے ہیں جو دوسرے گروپ سے وابستہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ گروپوں سے وابستہ ہیں,
تو ان کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر مرتب ہو رہے ہیں نوجوان نسل پر یا کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں؟ ملی جلی کیفیت ہے وجدی بھائی. اگر مجموعی حوالہ دیکھیں تو میرے پاس ایک جملہ آتا ہے, چونکہ میں پازیٹیو مائنڈ کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, انتہائی میری جو تربیت ہوئی ہے وہ مجھے آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاتی ہے, خالی نہیں دکھاتی. تو نہ ہونے سے ہونا بہتر سمجھتا ہوں میں. واہ واہ. اسی سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا استاد کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 شعر لکھے تو کہیں نہ کہیں 2-4 شعر ضرور ایسے ہوں گے جو اچھے ہوں گے. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے, آپ کا ہی جملہ تھا کہ پختگی کے ساتھ بھی لوگ شعر کہہ رہے ہیں, اچھا شعر کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے تو بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے اپنے پڑوسی بھارتی شعراء سے انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ کہ گیت وہاں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, غزل یہاں بہت اچھی لکھی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پھر میں سر بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں, یہی بات 2 دہائی پہلے بھی کہی جاتی تھی کہ غزل جو ہے وہ پاکستان میں کہی جا رہی ہے, اور اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ ہم مان رہے ہیں اچھی غزل کہی جا رہی ہے, لیکن وہ غزل ہے کہاں؟ آپ دیکھیں وہاں برے شعر کہے جا رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہاں کی شاعری پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے نہیں وہ مشاعرے کی شاعری ہے. اچھا کتاب کی شاعری, آپ کے یہاں کتاب کا رجحان ہی کہاں ہے؟ آپ جی دیکھیں بالکل. آپ کی 4 کروڑ کی آبادی کا کم و بیش 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. بہت اچھا شاعر اگر کتاب چھاپتا ہے تو 500 چھاپتا ہے, بہت زیادہ چھاپتا ہے. تو اس گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں آپ کی اجازت سے وقفے پہ. ناظرین کرام, نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر منصور ساحر خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر منصور ساحر سے مزید ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر منصور ساحر موجود ہیں جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار اور ہم اس گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. منصور خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اس گفتگو میں یہ ضرور ہوا کہ وہ اشعار جو آپ سے بہت سارے غزلیات ہمیں سماعت کرنی تھی ان کا قتل ہو گیا, لیکن ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے اور خاص طور سے آپ سے خصوصی طور پر اشعار بھی سماعت کریں گے. فی الوقت حافظے میں اگر کچھ اشعار ہوں تو ضرور. جی ابھی میں ایک بات ضرور دہرانا چاہوں گا. جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو لوگوں نے اپنے پاکٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہاں, تو اس میں بہت سارے پازیٹیو حوالے بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک حوالہ ضرور کوڈ کرنا چاہوں گا بارگاہ ادب کا. بارگاہ ادب ایک بہت اچھا فورم ہے اور اس کی روح رواں محترمہ سبین سیف بہت اچھا کام کر رہی ہیں بغیر کسی گروپنگ کے. شہر سے تمام اچھے شعراء کو اکٹھا کرتی ہیں. آفتاب قریشی بھائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور دیگر دوست ان کے ساتھ ہیں. تو اچھے کام بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں جلا ملتی ہے. ابھی ریگولر پروگرام وہ کرتے ہیں. تو میں پازیٹیو سائن کو لے کے آگے چلوں گا. آپ نے شعر کا کہا تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. میں ہمیشہ انوویشن کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی نئی بات کرنے کی, کہیں بھی بات سے آگے یا اس سے پہلے کی بات. تو میرے ذہن میں ایک شعر گونج رہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں محبوب کی تعریف پر جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. مجھے شعر یاد آیا کہ ہائے جذبات کو چلنے میں بہت جلدی کی. واہ. ہائے جذبات کچلنے میں بہت جلدی کی, اپنے تیور کو بدلنے میں بہت جلدی کی, اور دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا. دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا. شعر میں نیا رنگ دیکھیے گا وجدی بھائی کہ ہائے جذبات کو چلنے میں بہت جلدی کی, اپنے تیور کو بدلنے میں بہت جلدی کی, دیوتا کرنے ہی والے تھے تمہاری پوجا, تم نے مندر سے نکلنے میں بہت جلدی کی. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, خوبصورت, خوبصورت.
مجھے اپنے محبوب سے زیادہ پیارا کوئی نہیں لگتا. جس وقت میں اپنی کیفیت میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ جن سے مخالف کی جب بات کرتے ہیں بجدی بھائی, تو مجھے سب سے زیادہ جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ ہے, سب سے زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ آنکھوں پہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. مطلب مجھے آنکھیں جو ہیں اپنے محبوب کی جن سے مخالف کی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں, اور میں مطلب اس رو میں بہتا ہوں. بہت اچھی. مجھے ایک کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو جو سنانا چاہوں گا کہ ہماری ایک بہت ہی سینئر دانشور ڈاکٹر عالیہ امام, واہ واہ, اچھا بڑا آنا جانا ہے ہمارے پاس آرٹس کاؤنسل میں ان کا. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے یہی ذکر چلا آنکھوں کا اور محبوب کی آنکھوں کا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پہ بھی تو کچھ لکھ دو. تو بے ساختہ جو 2 مصرے موضوع ہوئے وہ آپ کو سناتا ہوں ضرور. کہ شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں. واہ. شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں, میں نے ایک دیوار پر آنکھیں بنا دی تھیں تیری. بہت اچھے, بہت اچھے. شام ڈھلتے ہی چلے جاتے ہیں بادہ کش وہاں, میں نے ایک دیوار پر آنکھیں بنا دی تھیں تیری. اور پھر یاد آیا کہ میگھ مل جائے برستی تو شرابیں ناچیں. واہ. میگھ مل جائے برستی تو شرابیں ناچیں, عمر ساقی کی ہو کچی تو شرابیں ناچیں. اور رب نے بخشا ہے خمار اتنا تیری آنکھوں میں, رب نے بخشا ہے خمار اتنا تیری آنکھوں میں, تو نظر ڈال دے ترچھی تو شرابیں ناچیں. واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. واہ. سنو لڑکی, یہ کسی ایک خاص دوست کی نظر کر رہا ہوں, جب وہ یقیناً پروگرام آن ایئر ہوگا تو ان کے لیے کہ سنو لڑکی تمہیں حوران جنت نے نہیں دیکھا. واہ. سنو لڑکی تمہیں حوران جنت نے نہیں دیکھا, وگرنہ وہ یہ ضد کرتی ہمیں ایسا بنا مولا. بہت اچھے, بہت اچھے. وگرنہ وہ یہ ضد کرتی ہمیں ایسا بنا مولا. کیونکہ میرا پرسیپشن ہے کہ آج نہیں تو کل کائنات اس بات کو مان جائے گی کہ جو محبوب کی آنکھوں کی کشش ہے وہ زمین کی کشش ثقل سے کہیں زیادہ ہے. واہ, بے شک. تو ایسا ہی ایک حوالہ ہے کہ اچھا ایک چیز اور وجدی بھائی آپ کو میرے کلام میں ملے گی. مجھے تو وہ آنکھوں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کی یہ خرابی ہے, آہا, جس نے دیکھا کہا شرابی ہے. واہ واہ واہ. آپ شعر سنا رہے تھے اور میں اپنے اس میں کھویا ہوا تھا. اچھا, تو وہ لمحوں کا سفر, وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کا عادی تھا. واہ. وہ صدیوں کا, کبھی کبھی آپ فیلنگ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ بہت سنجیدہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی راہ ایسی آپ کی بہک جاتی ہے. میں چونکہ ڈرامے بھی لکھتا ہوں اور میں نے ڈراموں میں زیادہ تر کامیڈی ڈرامے لکھے ہیں, تو ایک ایسے بیٹھے بیٹھے تو وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کا عادی تھا. وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کا عادی تھا, اسے سنجیدہ مت لینا. واہ. اسے سنجیدہ مت لینا, اسے سنجیدہ مت لینا, وہ لڑکا تو شرابی تھا. بہت اچھے. تو یہ حوالہ ہے. بہت اچھے. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. اچھا صاحب, بہت شکریہ, تم بزم شاعری میں آج تشریف لائے اور تمہارے آنے سے خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں تک پہنچے اور خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ وقت نکالیں اور آپ کو ہم زحمت دیں بزم شاعری کے لیے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے, اگر آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پیش کیجیے.
ایک آخری بات، میں چونکہ عشق مجازی کا آدمی ہوں اور عشق مجازی پہلی سیڑھی ہے عشق حقیقی کی طرف جانے کے لیے، واہ تو میرے لیے میرا محبوب پوری کائنات ہے۔ واہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شاعر کا محبوب تصوراتی ہوتا ہے، بالکل اس ٹھیک۔ کا اس کے تخیل میں ہے، تو اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو پھر شاید اگلے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جایا نہیں جاتا ہے، وہ خود وہاں سے بلاوا آتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہاں سے بلاوا آتا ہے کہ آ جاؤ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ واہ تو آخری ایک شعر رب کائنات کے حوالے سے اپنے تمام سننے والوں کی نظر کرتا ہوا جاؤں گا کہ زندگی میں زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے، واہ زندگی میں زندگی سے آشنا ہو جاؤ گے، تم خدا کے عشق میں جب مبتلا ہو جاؤ گے۔ بہت اچھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت اچھے منصور، بہت شکریہ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہم آئندہ بھی یہ چاہیں گے کہ آپ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں تاکہ آپ کی خوبصورت گفتگو سے ہم استفادہ کرتے رہیں۔ بہت آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ، میٹرو ون کا بہت شکریہ، عامر بھائی کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، بہت آمین۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر منصور ساحر خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے، خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔